اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت لو کانفیڈنس میں، جنہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے لو سیلف اسٹیم پہ، جنہیں ساری زندگی کسی ایک انسان کی تلاش ہوتی ہے جو انہیں آ کے سنبھال لے، جو ان کی فکر کرے، جو ان کو بتائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی زندگی کا کنٹرول نہیں سنبھالا ہوتا، یا کسی نے انہیں اتنی سیکیور محبت دی ہی نہیں ہوتی کہ انہیں اپنے آپ سے محبت ہو جائے اور وہ کافی ہو جائیں اپنے آپ کے لیے، اور پھر لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نہ پھریں۔ پھر جب آپ قرآن کھولتے ہیں یا حدیث کھولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کھولتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے زیادہ سیکیور محبت کہیں اور نہیں ملے گی۔ دنیا میں ہمیشہ محبت کے ساتھ شرطیں اٹیچڈ ہوں گی، دنیا میں ہمیشہ محبت کے ساتھ فلاز اٹیچ ہوں گے۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، ہر انسان میں خامیاں ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو پورا جہان نہیں دے سکتا، کسی کو زمین کسی کو آسمان نہیں ملے گا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میری روزمرہ کی زندگی کون کریکٹ کرے گا، کون خیال رکھے گا میرے کھانے کا، میرے سونے کا؟ یہی ہے نا، جب آپ کسی سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو یو جسٹ آسکنگ دیم آپ نے کھانا کھا لیا؟ اچھا کھایا نہیں، کھانا کھایا ہی نہیں، دوائی کھا لیا نہیں، اور آپ وہیں پہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو بس یہ آ کے بتا دیتا ہے کہ یو لک بیوٹیفل اور ختم ہو گئی بات۔ اب وہ انسان آپ سے جو اللہ کی نافرمانی کروانا چاہے، جو آپ کے اپنی ذات پہ ظلم کروانا چاہے، اینی تھنگ دے کین ڈو ود یو، کیونکہ اب انہوں نے آپ کو خرید لیا ہے اس ایک جملے کے بدلے کہ آپ پیارے لگ رہے ہیں۔ کیونکہ ساری زندگی ایسا نہیں کہ کسی اور نے آپ سے وہ جملہ نہیں بولا تھا، آپ نے خود اپنے آپ سے وہ جملہ کبھی نہیں بولا تھا۔ ہمیں خود اپنے پیارا ہونے پہ کبھی یقین نہیں آیا تھا، تو اب کیوں یقین آ جائے گا؟ اب جب کسی اور نے آگے سے آگے کہہ دیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی کل جہان ہے۔ اب اس ایک جملے کے بدلے وہ ہماری زندگی خرید لیتے ہیں، خوشیاں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے ویسے ہیں جیسے انہیں پسند ہے، وہ ان سب لوگوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں جہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، پوری طرح اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں کسی ایک انسان کا۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ کیا اس غلامی سے نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہمارے ینگ بچوں کو خاص طور پہ، یا کسی بھی ایج کے لوگوں کو، ایسا ہو سکتا ہے آپ 60 کے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں کے رحم و کرم پہ زندہ ہیں، کسی نے کہہ دیا آپ اچھے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اچھا مان لیا، کسی نے کہہ دیا آپ برے ہیں تو اب آپ ساری زندگی اپنے آپ کو اسی لائٹ میں دیکھتے ہیں جس لائٹ سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن تو انسان کو ایسے دلاسے دے رہا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جس نے ارحام میں تمہیں ویسا تخلیق کیا جیسا وہ چاہتا ہے۔ وصورکم، ہی از the one who manufactured you، تراش خراش کیے ایک ایک کونا، ایک ایک باڈی پارٹ۔ فاحسن صورکم، بس کتنا پیارا بنایا ہے، and he made you beautiful۔ Can you imagine اللہ تعالیٰ telling us that؟ کیا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ 3 دن پہلے سن چکے ہیں، ریمائنڈر ضروری ہے، ہو سکتا ہے آج بڑا ضروری تھا یہ سننا، بار بار یہ یاد کرنا اپنے آپ کو، یا اللہ آپ نے مجھے پیارا بنایا۔ ہر انسان جو بار بار دن میں 10 دفعہ شیشہ دیکھنا اور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں یا اللہ آپ نے مجھے پیارا بنایا۔ سیلف کانفیڈنس کہاں جائے گا اس انسان کا جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش تو پہلے سے ہی پانی پہ تھا، زمین و آسمان بنائے ہیں اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے۔ پیڈسٹل کتنا ہائی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھا ہے۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، تمہیں آج کے دن اس بیماری سے یا اس انسان سے یا اس قربانی جو اللہ نے مانگی ہے اس سے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ یہ مسئلہ یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کسی غلطی کی وجہ سے آ گیا، یا یہ بائی مسٹیک آ گیا، یا یہ کاش کا ورڈ کہ ایسا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، میں ایسا کر لیتی تو نہیں۔ وہ مصیبت آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کسی انسان تک نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اجازت اور مرضی میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے آپ بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کوئی جادو کر دے تو آپ پہ ہو جائے۔ اجازت، اس کے حکم کے بغیر کوئی آپ کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا۔ پھر حکم کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں چوائس ہے سب کے پاس۔ وہ اپنا حکم، اپنا اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے وہ ہمیں قیامت والے دن نظر آئے گا۔ نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، لیکن اس دنیا میں مصیبت پہنچ رہی ہے تو اس کی اجازت سے پہنچ رہی ہے۔ سرنڈر تو کر دیں پھر ہم اس پہ کہ اللہ آپ ایسے راضی تو میں ایسے راضی، اب بس جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں مجھے ہارنے مت دیجیے گا۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ رات بنائیے سونے کے لیے اور دن بنایا کام کے لیے۔ لٹرلی آپ کسی دن رات کو 12 بجے بھی فون اٹھا لیتے ہیں نا، سائیکالوجی میں بڑی ساری ٹرمز ہیں اس کی۔ اگر آپ نے سارا دن بہت زیادہ کام کیا ہو تو رات کو ایز پنشمنٹ، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب میں اس کو کر سکتا ہوں، ریپلیس کر دوں، آلٹرنیٹ کر سکتا ہوں، یا ابھی میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں
سارا دن ضرورت سے زیادہ کام کر لینے کے بعد اب آپ 3 گھنٹے فون یوز کریں گے. یا اور بھی بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں, جو کچھ لوگ اپنے آپ کو پنش کرنا چاہتے ہیں, سزا دینا چاہتے ہیں کسی بات کی, تو وہ بس جاگے رہتے ہیں بھلے جتنی مرضی نیند آ رہی ہے. اور وہاں پہ یوٹیوب شارٹس میں ایک ویڈیو ایک آیا پلے ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ نے آسمان رات بنائی سکون کے لیے, دن بنایا کام کے لیے, ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو, سو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. ایمان والوں کی شور آیا میں, بٹ یہ والی آیا یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. کھاؤ پیو اس رزق میں سے جو اللہ نے دیا ہے, حلال اور طیب, پاک اچھا کھانا کھاؤ. آپ کا کھانا, آپ کا سونا, آپ پیارے دکھتے ہیں, آپ کی زندگی کا بڑا مقصد ہے. قرآن نے تو سب کچھ کور کر لیا, اور اس سے بہت زیادہ. مجھے نہیں پتا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے پرسنل مسائل کیا ہیں. آپ قرآن کھولیں, قرآن کو پتہ ہے, قرآن والے کو پتہ ہے, وہ آپ کو دے گا آپ کے مسئلوں کا جواب. کوئی انسان دنیا میں کھو گیا ہے, کچھ ہے جو چھوٹ رہا ہے, کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو, the lowest life. اس سے کمتر پاسبل نہیں تھا اور تم نے اس پہ سمجھوتا کر لیا. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت میں تو بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وہی انسان مل جائے گا جنت. جو چیز چھوٹ رہی ہے دنیا میں, ما تشتہی انفس, جو کچھ چاہ ہے اس دنیا میں, وہ ساری فلفل ہوں گی آخرہ میں. کہ ہم اس ایک سہارے پہ, اللہ تعالیٰ کے اس ایک وعدے پہ یقین کر کے دنیا چھوڑ نہیں سکتے. ایک بار ہاتھ نہیں بھی چھوٹ رہا, بس دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ میں تیار ہوں. ابھی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, جنت میں چاہیے یا اللہ. اس دنیا میں اس محبت کے ساتھ بڑی ساری ڈیمانڈز آ رہی ہیں, انفیئر ڈیمانڈز, یا اللہ وہ نہیں پوری کی جا سکتی. بڑے سارے لوگوں کا حق مارا جائے گا. آئی ایم ریڈی ٹو سرنڈر, یا اللہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا یہ, مجھے پتا یہ بڑا پینفل ہے. اللہ آپ مجھ پہ دروازے بند کر دیں گناہ کے. میں نہیں جانا, مجھے اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دروازہ بند کر دوں. اللہ آپ دروازہ بند کر دیں. میں نے نہیں گزارنی زندگی آپ سے دور رہ کے. ایسے نہ ہو, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. کتنا بڑا دلاسا ہے کہ مل جائے گا آخرت میں. کیا اللہ کے وعدے پہ یقین ہے؟ کیا ہم روز لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ اس دنیا میں وہ انسان مل بھی گیا جو بھی ہم چاہ رہے ہیں, جو جاب, ڈگری, گھر, جو بھی چاہ رہے ہیں, ایکچولی تو مر ہی جانا ہے. تو کیوں نہ رب سے کر لیں ڈیل. بے شک ایمان والوں نے اپنی جان اور مال جنہ کے بدلے, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنہ کے بدلے جان اور مال خرید لیے. جان خرید لیے تو کیا مطلب ہے, محبتیں, نفرتیں سب قربان ہیں. اللہ اب جو ملے گا جنت میں چلے. وہی انسان, وہی چیز جو اس دنیا میں نہیں مل رہی. والآخرۃ خیر, جو آخرت میں بہتر مل جائے گی. وابقیٰ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گی. کیا آپ اس ایک دلاسے پہ حد نہ پار کرنے کو تیار ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھنا ہے آج ہمیں کہ ہم اس ایک دلاسے پہ, رب کے اس ایک دلاسے پہ, دنیا کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ تو نہیں ہونے دیتے انسان کو کسی اور انسان کا غلام. اسی لیے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اسی لیے شرک والوں کے لیے فرمایا کہ ان پہ جنت حرام ہے. میرے ہو کے کسی اور کے آگے سر جھکا لو گے, وہ جو تمہاری عزت بھی نہیں کرتا, وہ جو تم سے محبت بھی نہیں کرتا, وہ جو ڈیزرو ہی نہیں کرتا, اس کے سوا کوئی رب ہوتا تو بھلے جاؤ. کیوں قرآن بار بار توجیحات دے کے بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو, یہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے, یہ تو تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دیتے, یہ تو تمہاری پکار سننے کے ہی لائق نہیں ہے. ان سارے خداؤں سے کہو اکٹھے ہو کے ایک مکھی بنا کے دکھا دیں. تو وہ جو اتنے پاور لیس ہیں, وہ جو آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, ان کے لیے اتنے محبتوں والے رب کو کیوں چھوڑنا ہے؟ وہ جو اتنی سیکیور محبت دیتا ہے, آپ آئیں تو صحیح قرآن کی طرف. وہ رکھ لے گا آپ کے کھانے پینے, سونے, اٹھنے, جاگنے. آپ کیسے دکھ رہے ہیں, آپ اللہ کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر. یہ قرآن نہیں کہہ رہا تھا کہ جب مسجدوں میں جاؤ تو تیار ہو کے جایا کرو, کلو واشربو ایٹ اینڈ ہیو فن, گو آن ٹرپس. اللہ کا ساتھ دنیا کے ہر ساتھ سے بہتر ہے, قرآن کا ساتھ دنیا کے ہر ساتھ سے بہتر ہے. جو بھی مسئلہ ہے ہماری زندگی میں, جو بھی پریشانی ہے, آج قرآن کھولیں, آپ سے ہی بات کر رہا ہوگا, آپ کے مسئلے کا حل دے دے گا آپ کو. بس ایک چیز شرط ہے, ولنگنس, چاہ ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کرنی اور ظلم نہیں کرنا دوسرے انسانوں پہ کسی ایک کی خاطر. اللہ کرے کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لیں, اور اس کے لیے سارا جہان چھوٹتا ہے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.